الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ رمضان مبارک کا آخری جمعہ ہے. ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال رمضان میں ہم اس دنیا ہی میں نہ ہو، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب جو کچھ دن ہمارے ہاتھ میں دے رکھے ہیں اس کی قدر و قیمت پہچان کر اس کو حقیقی معنی میں وصول کرنا چاہیے، اس لیے کہ رمضان کا ہماری زندگی میں مل جانا یہ بھی بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. ہم نعمت دنیا کی چیزوں کو نعمت سمجھتے ہیں. انسان کا اچھے سے اچھا کاروبار ہو جائے، بہتر سے بہتر مال و دولت کا مالک ہو جائے، انسان اسی کو نعمت سمجھتا ہے. حالانکہ اصل اور حقیقی جو نعمتیں ہیں وہ یہی ہے کہ رمضان مبارک کا مل جانا، اور اس پر مزید نعمت یہ ہے کہ اس میں اللہ کی طرف سے مغفرت کا فرمانا مل جانا، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے کہ روایتوں میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر چڑھ رہے تھے اور آمین کہتے ہوئے جا رہے تھے. بڑی لمبی روایت ہے. حضرات صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ عجیب و غریب حال آپ نے سنا کہ آپ ممبر پر چڑھ رہے ہیں اور آمین کہہ رہے ہیں. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام
اس وقت میرے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ برباد ہو جائے وہ آدمی جس نے رمضان مبارک کا مہینہ کھایا پھر بھی وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکا. تو اللہ کے نبی نے آمین کہا. عام طور پر ہم اس روایت کو بیان کرتے ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بددعا اور اللہ کے نبی کی آمین. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بددعا اللہ کے نبی کی بھی ہے کیونکہ نبی نے آمین کہا. آمین کا مطلب کہ میں اس کو قبول کرتا ہوں, ایکسپٹ کرتا ہوں کہ صحیح ہے, میرا وہ امتی برباد ہو جائے. آپ علیہ السلام سے زیادہ رؤوف شفیق کون ہو سکتا ہے؟ قرآن کریم نے آپ کی شفقت کی تعریف کی ہے کہ اپنی امت کے حق میں سب سے زیادہ رحم دل, نرم دل, رفیق القلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عبادت کرتے. لیکن آپ نے اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ رمضان مبارک کا مہینہ پائے اور امت بھی کسی پردے کی مغفرت نہ ہو. نہیں, اللہ کے نبی نے کہا وہ برباد ہو جائے, وہ ہلاک ہو جائے. اور برباد اور ہلاک ہونے کا مطلب کہ برباد اور ہلاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نیک اعمال کی توفیق چھین لی جائے. ہم برباد اور ہلاک ہونے کا مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ ہم برباد اور ہلاک ہونے کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ میرا جو روزانہ اکاؤنٹ ہے وہ کم ہو جائے. یہ برباد ہم یہ سمجھتے ہیں. یہ بربادی نہیں. دنیا کو اللہ تبارک و تعالی نافرمانوں کو بھی دیتا. شداد, فرعون, حامان سب بڑے بڑے مالدار دنیا میں گزرے تھے. اس لیے آج دنیا کے اندر مادیت کا بندہ مغربی افکار دنیا میں اتنے عام ہو چکے ہیں کہ لوگوں نے دینداری اور تقویٰ کا معیار مالداری کو بنایا کہ مال کی بنیاد پر عزتیں ہو رہی ہیں, دولت کی بنیاد پر لوگ عزتیں دے رہے ہیں, اور دولت نہیں ہے تو لوگ عزت نہیں دے رہے. یہ دنیا کا ماحول ہے اور ایسا ہونا ہوگا تب تو قیامت آئے گی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خود دنیا کہ میری امت کے اندر جب دو چیزیں عام ہو جائے گی, دنیا کی محبت اور موت سے نفرت, پوری دنیا کے جتنے بھی باقی فرقے ہیں سب کے سب میری امت کو ختم کرنے کے لیے تیار ہو جائے. سب کے سب میری امت کو ختم کرنے کے لیے تیار ہو جائے. تو کیسے تیار ہو جائیں گے؟ اس طرح میری امت کو ختم ہونے کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ جیسے بیچ میں کھانا ہو اور چاروں طرف سے لوگ کھاتے ہو. بیچ میں کھانا ہو اور چار آدمی بیٹھ جائے تو کس طرح کھاتے ہیں؟ کس شوق کے ساتھ, کس رغبت کے ساتھ. ایسی شوق اور اسی رغبت کے ساتھ مسلمانوں کو کاٹا جائے گا, مارا جائے گا, پیٹا جائے گا. یہ حال ہمارے سامنے یہ ہونا اور یہ ہوگا. خیر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں فرمایا عید مبارک مہینہ مل گیا تو ابھی تو 2 دن باقی ہے, 3 دن باقی ہے, بس اپنی مغفرت کروا لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روئے گڑگڑائیں اور اپنی معافی کو اللہ تعالیٰ سے منگوائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا دربار ایسا دربار ہے کہ وہ مغفرت کے بہانے ڈھونڈتا ہے. بندہ روئے اپنے گناہوں کو یاد کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے. یہ روایت ہر سال کہنی پڑتی ہے تاکہ وہ ایک خاص قسم کی کیفیت پیدا ہو جائے. کہیں ایسا لوگوں کہ میں برباد ہو جاؤں, کہیں ایسا لوگوں کہ مجھ سے نیک اعمال کی توفیق چھین دی جائے اور مجھ سے اعمال صالحہ کے کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے چھین دیا جائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو اپیل رچنا دیا ہے کہ جہنم سے آزادی کر دیا کہ اس سے جہنم سے لوگوں کو آزاد کیا جائے گا. اور جہنم کیسی خوفناک چیز ہے, آپ قرآن کریم کو اٹھاؤ, سورہ حج کو اٹھاؤ, جگہ جگہ مقامات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی خوفناکی کو بیان کیا. ایک مختصر روایت آپ کے سامنے سناؤ کہ جہنم کس قدر خوفناک ہے اور بھیانک ہے, اور اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگنے کا حکم دیا. ایک روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نماز ایسی خالی نہیں جاتی تھی جس نماز کے بعد آپ نے جہنم سے پناہ مانگی ہو. کوئی نماز ایسی خالی نہیں جاتی کہ جس سے آپ نے جہنم سے پناہ مانگی ہو. آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ کو سید الاولین والآخرین ہے. آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا, آپ کو بخشا ہے, لیکن اپنی امت کو پیغام دینے کے لیے کہ جہنم سے پناہ مانگنا یہ ہر ایک کا اپنا فریضہ.
جیسے کہ ایک مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں آ گئے، دنیا میں آنے کے بعد کھانا پکانے کی ضرورت درپیش ہوئی، تو کھانا پکانے کے لیے آگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ آگ چاہیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں جہنم لے گئے، اور جہنم کے داروغے کا نام ہے مالک۔ جیسے جنت کے داروغے کا نام ہے رضوان، ایسے ہی جہنم کے داروغے کا نام ہے مالک۔ مالک کو جا کر کہا کہ آگ چاہیے، کتنی چاہیے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کھجور اور چھوہارے کے بدلے آگ چاہیے بس۔ تو کہا کہ جبرائیل کی استعمال کرتے ہو، یہ آگ تم دنیا میں لے جاؤ گے؟ تو کہا کہ ہاں۔ تو کہا کہ جبرائیل جب آپ کو دنیا میں لے جاؤ گے، خدا پاک کی قسم ساتوں آسمان اور ساتوں زمین پگھل جائیں گے۔ روایت میں ساتوں آسمان اور ساتوں زمین پگھل جائیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا ایک کام کیجیے، وہ کھجور اور چھوہارے میں جو گٹھلی ہوتی ہے اس گٹھلی کے بدلے مجھے آگ دے دیجیے۔ گٹھلی کے بدلے اگر گٹھلی کے بدلے بھی آگ لے گئے، خدا پاک کی قسم زمین نہ کبھی سبزہ اگائے گا اور آسمان سے کبھی بارش کا قطرہ بھی نہیں برسے گا۔ اب حضرت جبرائیل علیہ السلام کنفیوز ہو گیا، کیا کریں؟ فوراً جبرائیل علیہ السلام گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں، اور پروردگار سے پوچھا کہ کیا کیا جائے؟ تو پروردگار نے پوچھا ہوا کیا؟ اللہ تو جانتا ہے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص قسم کی عادت ہے۔ کیا ہوا؟ ایسا ہوا، ایک کام کیجیے، ایک ذرے کے برابر آگ لے آؤ۔ ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ پورے راجے کے مطابق ذرہ کہتے ہیں بھوری چوٹی کو، لال چوٹی ہوتی، کالی بھی ہے، جو لال چوٹی ہوتی ہے یہ کالی چوٹی کے برابر، کالی چوٹی سے قبض و قامت میں کم ہوتی ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا کہ ذرے سے مراد کالی بھی چوٹی ہے بلکہ بھوری چوٹی، لال چوٹی کے برابر جو ہوئی ہو تو وہ اس کے برابر آگ لے جاؤ۔ جب مالک کے پاس گئے، مالک نے کہا کہ لے جاؤ، لیکن آپ کے پروردگار نے کچھ کہا؟ تو کہا کہ ہاں یہ کہا ہے کہ اس ذرے کے برابر آپ کو جب دنیا میں لے جاؤ فوراً آدم کے سامنے پیش مت کرنا، بلکہ دنیا کی سب سے بڑی چوٹی اور سب سے بڑا جو پہاڑ ہو اس پہاڑ کی بلند سے بلند تر چوٹی پر اس کو رکھ دینا اور پھر الگ ہو جانا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ذرے کے برابر آپ کو لیا اور دنیا کی بلند سے بلند ترین چوٹی کے اوپر رکھنے کے لیے جا رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا کہ دنیا میں لے کر، تو کہا کہ اس کو گھوٹا دو نہر کے پانی کے اندر 70 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ 70، یعنی 70 مرتبہ۔ اردو میں 70 کو 70 کہتے ہیں، تو 70 مرتبہ اس کو گھوٹا دو نہر کے پانی کے اندر۔ اس کو گھوٹا دیا گیا، پھر گھوٹا دینے کے اب دنیا میں لے جاؤ، اب دنیا میں لے جاؤ۔ اس سے جہنم کی آگ کی حرارت اور اس کی تیزابیت کو بچانا مقصود ہے کہ ان کی جہنم کی طرف دن بدن ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ کوئی دن ہمارا ایسا خالی نہیں جاتا جس میں ہم نے گناہ نہ کیا ہو، انسان میں گناہ ہو جاتا، لیکن کوئی بھی ایسا نہیں جاتا کہ جس میں تھوڑا بھی نہ کرتے ہو۔ یہ ہماری بےحسی کا حال ہے، یہ ہماری بےحسی کا حال۔ اس قدر دنیا کی محبت ہم سے ظاہر ہو چکی ہے کہ کیا اللہ، کیا نبی، کیا جنت، کیا جہنم، کیا مرنا، ہر لوگوں کے تو کام ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر ایسا ہوتا ہے کہ اس کو مرنا ہے کہ نہیں مرنا، اس کو قبر میں جانا ہے کہ نہیں جانا، اس کو قبر میں جانا ہے، یہ ہمارا حال ہو چکا ہے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام بلند سے بلند کر رہے ہیں، پہاڑ کی چوٹی کے اوپر آپ کو رکھا، خدا پاک کی قسم اس پہاڑ پر آپ رکھتے ہی وہ ذرے کے برابر وہ پہاڑ ریزا ریزا ہو گئے، پہاڑ ریزا ریزا ہو گئے۔ جبرائیل السلام بولا اس ذرے کو جہنم میں دوبارہ پہنچاؤ، اس ذرے کو دوبارہ جہنم میں پہنچا دو، اور جو دنیا میں آگ لگ گئی اور اسی آگ سے کام چلا رہے ہو، اسی آگ سے کام چلا رہے۔ اندر میرے کہنے کا مقصود یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو 10 دن ان کو دیے تھے،
اور اس میں سے 7 दिन गुजर गए और कुछ दिन बाकी रह गए। इसमें अल्लाह जहन्नम से जितने लोगों को आजाद करता है, इससे ज्यादा लोगों को आम होता है जहन्नम से आजाद नहीं करता। और इन दिनों के अंदर अगर आप जहन्नम से पनाह मांगोगे, अल्लाह तबारक व तआला आपको क्या दे देगा? जहन्नम से पनाह दे देगा। یہ تو صرف اس اخیری عرصے کے 2-3 دن کے بارے میں آپ کو عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو مبارک ایام دی اس کی قدردانی کرنے کی ضرورت ہے۔ حقیقی معنی میں اللہ کے سامنے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کل ہم توبہ بھی نہیں کرتے اور بڑی بڑی راتیں آتی ہیں، مسجدوں میں ہم توبہ ہو جاتے ہیں، بس وہی ایک صلاۃ التسبیح، اسی کو لوگوں نے عبادت سمجھا۔ بڑی رات میں صلاۃ التسبیح پڑھی، اس کا مطلب کہ میں نے بڑی رات وصول کر لی، یہ کہاں سے لائے؟ یہ تو شریعت سے یہ تو ثابت نہیں کہ بڑی راتوں میں صرف صلاۃ التسبیح پڑھی جائے، ایسا تو نہیں۔ پھر وہاں نہ قرآن کی تلاوت ہے، نہ دعائیں ہیں، نہ توبہ ہے، نہ اللہ کے سامنے رونا ہے، نہ ذکر و اذکار ہے، نہ نبوی دعاؤں کو ماننا، کہ ہمارا حال ہوگا۔ یہ بھی رسم ہے، بدعت ہے کہ صرف کسی کو عبادت سمجھنا اور کسی کو پڑھنا، یہ رسم ہے۔ حقیقی یہ مطلوب نہیں، بلکہ مطلوب اللہ کی عبادت ہے، اور اس طرح عبادت کی جائے آپ ہو اور آپ کا اللہ ہو، کوئی تیسرا نہ ہو۔ اور یہ کہاں ملے گا آپ کو؟ یہ آپ کو گھر میں ملے گا، جبکہ آپ کا ایسا مکان ہو کہ اس میں صرف آپ ہو اور آپ کا اللہ ہو، کوئی تیسرا نہ ہو۔ اس طرح اپنے اللہ کے سامنے مانگو، اپنے گناہوں کو یاد کرو کہ بلوغت کے بعد سے لے کر آج تک میرے جتنے گناہ ہوئے، ان گناہوں کو یاد کرو، ان گناہوں کو یاد کرو اور پھر توبہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو قبول کرے گا۔ اصل توبہ اسی کا نام ہے، گناہوں کو یاد کرنے کا نام یہ توبہ۔ اس لیے روایت میں آتا ہے کہ میری امت کے لوگ اگر گناہ کر کے توبہ کرنا چھوڑ دے تو میری امت کو ختم کر دوں گا، اور اس امت کو ختم کرنے کے بعد ایسی امت کو لاؤں گا جو گناہ کرے گی اور گناہ کرنے کے بعد کیا کرے گی؟ توبہ کرے۔ اس روایت کا مطلب یہ نہیں کہ ہم گناہ کریں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں تو اس گناہ کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ توبہ اور استغفار کرنی چاہیے۔ توبہ اور استغفار میں پیچھے ہٹ کرنی نہیں چاہیے۔ یہ ایام کی زندگی میں دوبارہ آتے، پھر یہ رمضان گیا ہو گیا، آئندہ سال اگر ہم زندہ رہے یہ رمضان نہیں آئے گا، یہ رمضان نہیں آئے گا۔ ہمارے اکابرین کی زندگی اٹھا کر دیکھتے ہیں تو بزرگی کا معیار رمضان پر کرتے ہیں کہ تم نے اپنی زندگی میں کتنے رمضان پائے، تو پورا بزرگ کہتے ہیں انہوں نے اپنی زندگی میں 70 رمضان پائے، تو وہ تو بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ اور ہم کو رمضان آتا ہے جاتا ہے، کوئی احساس نہیں ہوتا۔ یہ احساس نہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ ہمارا دل کیا ہے؟ مردار، بیمار، الگ۔ یہ دوسری بات آپ کے سامنے عرض کرنی تھی۔ ایک تیسری بات آپ کے سامنے عرض کرنی ہے کہ عام طور پر ہم رمضان کے آخری ایام کے اندر صدقۃ الفطر ادا کرتے ہیں۔ صدقۃ الفطر اس کی مشروعیت کیوں ہوئی؟ روایت میں آتا ہے رئیس المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقۃ الفطر کو واجب قرار دیا ان لوگوں پر جو صاحب نصاب ہے۔ صدقۃ الفطر کو لازم اور واجب قرار دیا، اور یہ صدقۃ الفطر کہ روزوں میں کی جانے والی کوتاہیوں سے، لغو کاموں سے، بےہودہ کاموں سے پاکی کا ذریعہ ہے، اور یہ غریبوں کے لیے کھانے پینے کا بھی ذریعہ ہے۔ صدقۃ الفطر کن لوگوں پر واجب ہے؟ آسان اصول، جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں ان پر صدقۃ الفطر واجب نہیں، جو لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں ان پر صدقۃ الفطر واجب ہے۔ ہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، فرض نہیں، لیکن صدقۃ الفطر فرض اور واجب ہوتا ہے۔ اب اس کو سمجھانے کے لیے 10 منٹ چاہیے، اب 10 منٹ ہوگی تو ہمارا وقت بھی ختم ہو جائے گا۔ آسان مثال کے طور پر ایک آدمی ایسا ہے اس کی 2 گاڑیاں ہیں، ایک گاڑی استعمال کرتا ہے اور ایک گاڑی میں استعمال نہیں کرتا، پھر اس کے پاس نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ کیش زیادہ رقم ہے، نہ مال تجارت ہے۔ مال تجارت اس مال کو کہتے ہیں جس کو بیچنے کی نیت سے خریدا ہو اور بیچنے کی نیت برابر اخیر تک باقی رہی ہو، اس کو مال تجارت کہتے ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں، بس 2 گاڑی ایک استعمال کرتا ہے اور ایک استعمال نہیں کرتا۔ اب جو استعمال نہیں کرتا وہ کیا ہوئی؟ وہ ضرورت سے ظاہر ہوئی، اس کو استعمال ہی نہیں کرتا۔
ضرورت سے زائد. اس کی قیمت کیا ہے؟ تو تب اس کی قیمت ہے 90,000 روپئے اور اس پر سال بھی نہیں گزرا, اس پر سال بھی نہیں گزرا, تو ایسے آدمی کے اوپر فصل دکھ رہے لیکن زکات نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں دونوں چیزیں نہیں کھائی گئی. ایک تو کہ نہ سونا ہے, گاڑی سونا ہے, نہ چاندی اور پیسہ ہے, لیکن پیسہ کہ بیچیں گے تو پیسہ ملے گا, پھر آج کو پیسہ نہیں, تمہاری تجارت بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تب یہ کیا تو تب کی ضرورت سے ظاہر ہے. تو ضرورت سے ظاہر چیزوں پر زکات نہیں آتی. یاد رکھنا, عام طور پر لوگ یہ مسئلہ دے دیتے ہیں کہ گھر میں جو برتن ہے ان پر بھی زکات آئے گی, جو ضرورت سے ظاہر ہے شوکیس میں جو برتن رکھتے ہیں تو اس پر زکات نہیں آئے. تو صدقۃ الفطر کا مسئلہ ہے, وہاں صدقۃ الفطر ہے. الگ جن لوگوں پر صدقۃ زکات واجب ہوتی ہے, فرض ہے, ان لوگوں پر صدقۃ الفطر بھی فرض اور واجب ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن پر زکات فرض نہیں ہے لیکن صدقۃ الفطر واجب ہے. وہ کسی معتبر مفتی کے پاس جا کر اپنا حال رکھے تو آپ کو حقیقت حال بدلا دے گا. اور ساتھ ساتھ میں جس آدمی پر صدقۃ زکات واجب ہے اس پر اپنا بھی صدقۃ الفطر واجب ہے اور اپنے نابالغ بچوں کا بھی صدقۃ الفطر واجب ہے. بالغ بچوں کا نہیں, لیکن باپ نے کھلاتا ہے تو بالغ بچوں کی طرف بھی ادا کر دیتا, بیوی کی طرف بھی ادا تو وہ ادا ہو جائے گا, وہ ادا ہو جائے گا. کہ روایت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے صدقۃ الفطر کو کیوں واجب قرار دیا, کہ دو مقصد کی وجہ. سب سے پہلا مقصد صدقۃ الفطر کو واجب قرار دینے کا تو من اللغو والرفث, کہ روزے کی حالت میں انسان سے خواہی نہ خواہی کوئی نہ کوئی گناہ ہو ہی جاتا ہے. اصل تو روزہ یہ ہے کہ انسان سے کوئی گناہ نہ ہو, کیونکہ روزہ آنکھ کا بھی روزہ, روزہ کان کا بھی روزہ, کہ روزہ زبان کا بھی روزہ, کیونکہ غیبت سن رہے ہیں آپ روزے کی حالت میں, آپ کرتے نہیں غیبت لیکن غیبت آپ سنتے ہیں تو آپ کو بھی گناہ ہو رہا ہے, جتنا کہ غیبت کرنے والے کو گناہ ہو رہا ہے. تو آپ کے روزے کے اندر یہ کیا ہو گئی, کمی ہو گئی, کوتاہی ہو گئی. آدمی جتنی بھی کوشش کر رہے لیکن نتیجتاً روزے کے اندر کوتاہیاں ہو ہی جاتی ہے. کہیں جھوٹ, کہیں غیبت, کہیں گانا گلوچ, کہیں کسی پر تعاون نہیں کر رہے ہیں. تو ان تمام سب چیزوں سے کافی صفائی کا ذریعہ کیا صدقۃ الفطر, کہ جس نے صدقۃ الفطر دے دیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے روزے میں کی جانے والی لغویات کو معاف کر دیتے اور اس کے روزے کو قبول کر لیتے. کتنا آسان اور سستا ہوتا ہے. 60 روپئے جو غریب ہے ان کے لیے غریب نہیں کہ وہ لوگ کہ جن کی 3-4-5 ہزار روپئے زکات نکلتی ہے ان کے لیے 60 روپئے, سب 7-7 روپئے نکالیں گے تو ان لوگ کا کیا حال ہوگا. البتہ اس کو بھی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. دوسرا مقصد کہا کہ آپ جب صدقۃ الفطر دو گے تو اس سے غریبوں کا کھان پان ہو جائے گا, ان کے لیے کھانے کا انتظام ہو جائے گا. ہمارا مذہب ایک ایسا مذہب ہے جس میں کیا امیر کیا غریب سب برابر ہے, ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے. محمود لیا نہ کوئی گندا رہا نہ کوئی گندا رہا. یہاں تو بادشاہ ہو کے وزیر ہو کہ بادشاہ کا غلام ہو, جب نماز کے لیے اللہ کے در پر آتے ہیں تو سب ایک سب میں کھڑے ہو جاتے ہیں. یہاں ویپاری بھی ہے اور ویپاری کی وہ کام کرنے والا سب ہے, ایک ہی سب ہے. کہ اللہ کے وہاں جو معیار ہے وہ کیا ہے تقویٰ. آپ شریعت کی حکمت بھی پڑھو, آپ شریعت کو دیکھو, وہاں معیار کچھ اور ہے. اللہ کے وہاں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز ترین اور سب سے زیادہ نیک دل اور سب سے زیادہ ولی کامل وہ ہے جس میں تقویٰ کا اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ پایا جاتا, جس سے تقویٰ کا اعلیٰ سے اعلیٰ. اسی لیے شریعت نے رکھا کہ مالدار عید بنائے اور غریب عید نہ ہو, تو کہا کہ نہیں, مالدار کو کہا کہ تیرے مال کے اندر غربا کا حق ہے, تیرے مال کے اندر غربا کا حق ہے. قرآن میں رات کو بھی آپ کے سامنے کہا تھا کہ قرآن کریم کی آیات کو ہم پڑھتے ہیں, جہاں قرآن نے مال خرچ کرنے کا حکم دیا وہاں قرآن نے یہ نہیں کہا کہ مال میں سے خرچ کرو, نہیں, ہم نے جو مال تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. اور ایک جگہ قرآن نے اس کی وضاحت کر دی کہ مال ہم نے تم کو دیا ہے, تم کو صرف اپنا لائف بنایا ہم نے, اصل تو مالک ہم نے, اصل مالک جو مالدار ہے یہ نہ سمجھے کہ جتنی پراپرٹی جتنی زمین جتنی جائیداد ہے وہ میری اپنی نہیں, وہ اپنا نہیں ہے, وہ تو اللہ کا دیا ہوا ہے. وقتی طور پر آپ کو کیا بنایا ہے, مالک بنایا ہے. ایک
सुनाना। एक मतलब एक बड़े मालदार का इंतकाल हो गया, और इंतकाल से मेरे बेटे को वसीयत की थी कि बेटा मर जाऊं तो एक काम करना कि पैरों के अंदर मोजे पहना देना, मर जाऊं तो पैरों के अंदर मोजे पहना देना, ऐसा काम करना। तो बेटे ने कहा कोई बात नहीं, आपकी वसीयत का अमल किया जाएगा। अब बाप का इंतकाल हो गया। बाप के इंतकाल के बाद बेटा गया मुफ्ती साहब के पास, मेरे बाप का इंतकाल हो गया, वसीयत है, इसका अमल करना हो। अरे मुफ्ती साहब ने कहा कि वसीयत का अमल नहीं होगा, क्यों? इसलिए कि जब मरने वाला मर जाए उसके साथ कफन जाएगा, कोई सिला हुआ कपड़ा नहीं जाएगा, ये सिला हुआ कपड़ा नहीं जा सकता। तो मेरे बाप की वसीयत है। तो कहा कि बाप की वसीयत शरीयत के मुताबिक हो तो अमल होगा, शरीयत के खिलाफ हो तो अमल नहीं होगा। तब क्या किया जाए? अब मुफ्ती साहब के दरमियान और मुफ्ता उनके दरमियान जो हुआ थी कि अचानक उसके रिश्तेदार का एक सब एक पर्ची लेकर आया। तो कहा कि मेरे बाप ने एक पर्ची मुझे दी है, क्या है? तो कहा कि बेटे के हाथ में दी, बेटे ने राइटिंग दे दिया, मेरे बाप की राइटिंग है और सिग्नेचर नहीं है। तो उसमें क्या लिखा है? कि उसमें लिखा है कि बेटा तू देख रहा है मेरा इंतकाल हो चुका है, तू देख रहा है मेरी जमीनें हैं, मेरी जायदाद है, सब कुछ है, मेरे साथ क्या आ रहा है? 2 कपड़ा 3 फसल के कपड़े आ रहे हैं और कुछ नहीं आ रहा है। लोग मोजा भी नहीं पहनने देते हैं, लोग मोजा भी नहीं पहनने देते। बेटा याद रख, जिस दरमियान दुनिया से मेरे साथ मेरे अमाल आ रहे हैं, इसी तरह एक दिन पूरी दुनिया में जाएगा और तेरे साथ भी मेरे अमाल आने वाले। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो माल दिया है, इसमें गुरबा का हक है, इसमें फुकरा का हक है, इसमें मसाकीन का हक है। अल्लाह ने जो माल दिया है उसमें हमें जानशी और हमें मालिक की बनाया है वक्ती तौर पर, वरना ये तो रिश्तेदारों का है, गुरबा का है, फुकरा का, मसाकीन का। अलबत्ता अल्लाह तबारक व तआला ने सदक़ातुल फितर को इसलिए लागू करार दिया है ताकि गुरबा की इसके जरिए हाजत रवाई की जाए और उनकी जरूरत को पूरा किया जाए। दूसरा इस सिलसिले में मसला ये है कि सदक़ातुल फितर 3 चीजों में पैदा किया जाए। तो कहा कि एक का खजूर या एक का जौ या एक का किशमिश या एक का पनीर और आधा का गेहूं। एक का कितना होता है? 3 किलो 150 ग्राम होता है। एक का शरीयत की नजर में 3 किलो 150 ग्राम। खजूर तुम्हारे एक साथ, जौ तुम्हारे एक साथ, पनीर तुम्हारे एक साथ, किशमिश तुम्हें एक साथ। तो गेहूं की गाड़ियां तो नहीं होता नहीं करो। 1 किलो 574 ग्राम 640 मिलीग्राम, यही छोटा होता है जिसको 1.25 किलो गेहूं के देते। ये समझने जैसी चीज कि सब चीजों की गाड़ियां हुजूर ने 3 किलो 150 ग्राम 3 किलो 150 ग्राम, और जो गेहूं की गाड़ियां अल्लाह के नबी ने आधा कर दिया। ऐसा क्यों? हालांकि गेहूं तो सस्ता है और खजूर किशमिश पनीर ये तो महंगा है। तो बात दरअसल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सबसे ज्यादा सस्ती जो चीजें थी वो खजूर थी। खजूर, किशमिश, जौ, पनीर ये सब क्या था? सस्ता था। मदीना और मक्का में सरजमीन हिजाज में गेहूं नहीं होता था, गेहूं को एक्सपोर्ट करना पड़ता था यमन से, मुल्क शाम से, मुल्क शाम यमन, वहां से गेहूं मदीनतुल मुनव्वरा और मक्कतुल मुकर्रमा में आता है। और आप जानते हैं एक चीज की खेती उस मुल्क में न हो और दूसरे मुल्क से उसको एक्सपोर्ट किया जाए तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। इसलिए अल्लाह के नबी ने देखा कि गेहूं तो बहुत ज्यादा कीमती है, इसलिए क्या करना चाहिए? उसको 20 कर देना है। लेकिन हमारे यहाँ मानना क्या है? उल्टा, गेहूं क्या है? सबसे ज्यादा सस्ता हो चुका है। इसीलिए हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला ने बसरा के मिंबर पर खड़े होकर ऐलान किया था कि अब से हर चीज में एक सा दिया जाए, कि गेहूं दो, रोटी कितना दो? एक सा दो, यानी 3 किलो 150 ग्राम। ये फतवा नहीं है, अपने के हवाले से दिया, वरना कोई इस मुफ्ती को फोन करके कहेगा कि मसला बदल दिया, जब तो गेहूं के अंदर फुला मुफ्ती साहब कहते कि एक सा दो। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला लोगों को तरजीह दी कि अब गेहूं के लिए क्या देना चाहिए? एक सा गेहूं देना चाहिए, 3 किलो 150 ग्राम। इसलिए अजीजों जो ज्यादा मालदार है उनको गेहूं से काम नहीं चलाना चाहिए, बल्कि उनको
खजूर से काम चलाना चाहिए। और खजूर 550, ये 550 रुपये एक आदमी के हिसाब से, लेकिन ये आधा बोले देखिए खजूर की बात नहीं है, ये तो हल्दी खजूर के एक बार में कीमत लगा के 550 रुपये, वरना अंबर लाओ 1 किलो कितने की आती है, उस हिसाब लगाओ 1 किलो अंबर और उसकी क्या कीमत है, तो एक आदमी का 3,500 रुपये निकलेगा, 3,000, 3,500, 4,000 रुपये निकलेगा। जिनको अल्लाह तआला ने मालदार बनाया हो, सरमायादार बनाया हो, जिनकी ज़कात के लाखों में निकलती हो या जिनकी ज़कात 50-60 हज़ार निकलती हो, उन लोगों को चाहिए कि अपने लिए मैं कमाना हो तो मैं अपने एतबार से 3,000, 2,000 दूंगा, और बच्चों के हवाले से 150 रुपये, 150 रुपये के हिसाब से आप दे सकते हैं। इसलिए सदक़ातुल फितर में एक बात ये याद रखिए कि मिनिमम से मैक्सिमम कोई नहीं कि कम से कम इतना देना होगा, 3 किलो 150 ग्राम, और गेहूं हो 1 किलो 576 ग्राम, 640 मिलीग्राम कम से कम, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आदमी जितना भी उतना तो क्या है कब जिसने पढ़ाने के लिए अल्लाह फरमाते तो जो कुछ भी तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हो अल्लाह तबारक व तआला उसका दुगना दुगना आपको देता है। और एक बात ये याद रखो कि हम सदक़ातुल फितर बगैर किसी तहकीक के दे देते हैं। जो घर पर मांगने वाले आते हैं उनको गेहूँ तीसरे के गेहूँ दे देते हैं, इस तरह आपका सदक़ातुल फितर अदा नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि जिस तरह ज़कात देने से पहले मध्य मुताबिक ज़कात लेने वाले की तहकीक करना आपका फर्ज है, इसी तरह सदक़ातुल फितर देने से पहले लेने वाले की तहकीक करना फर्ज और जरूरी है कि वो ज़कात का हकदार नहीं चले। अब वो मांगने आने वाले उनका तो पैसा बन गया, इसलिए फुक़हा ने लिखा कि ऐसे मांगने वालों को देना भी हराम, ऐसे मांगने वालों को देना भी हराम। जो जवान हो, हट्टा कट्टा हो, कमा सकता हो, इसको देकर आप उसकी जिंदगी की काया पलट रहे हैं, तुझे हम खिला रहे हैं, तू पढ़ता है बढ़ता है, तेरी शादी भी करवा देंगे 10-10 रुपये देकर, 20-20 रुपये देकर। आप सलाम ने इसको पसंद नहीं किया। एक सहाबी रसूल मांगने के लिए आए, अल्लाह के नबी ने एक दिन दे दिया, दूसरे दिन आए, दूसरे दिन भी दे दिया, तीसरे दिन जाए, हुजूर ने कहा तू मांगने क्यों आता है, तेरे घर में क्या? तो कहा हुजूर कुछ नहीं है, एक चादर है जिसको और हो जाता हूँ, और एक प्याला है जिसमें से खाना आता दोनों को लेकर आए, तेरे घर से लेकर आप सलाम उसको दिखवाया, और जो पैसे आए तो उसके जरिए आप सलाम ने कुल्हाड़ी खरीदी, आपने कहा कि जंगल में जाओ लकड़ियां काट और इस तरह से पैसा करो। फिर आगे कुछ दिन के बाद एक बुजुर्ग ऑटो में 15 से 20 दिनों का मालिक हो गया। आप सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत के लिए बेहतरीन ये है कि अपनी मेहनत से कमाए, अपनी मेहनत से कमाए और उसको इस्तेमाल करे। तलब करेगा कि हलाल कमाई कमाना ये भी इबादत है, ये इंसान का अपना क्या है फरीज़ा, इजाजत करना भी इबादत है। अच्छा कि आदमी अगर बिजनेसमैन हो, ताजिर हो, लेकिन अमानतदार है, सच्चाई के साथ कारोबार करता है, तो कल को क़यामत के दिन वो अंबिया के साथ होगा, शुहदा के साथ होगा, सालिहीन के साथ होगा, उनका दर्जा उनके साथ होगा। इसलिए ऐसे पेशावर भिखारियों को नकली सदका दे सकते हैं, लिल्ला दे सकते हैं, लेकिन उनको सदक़ातुल फितर नहीं दे सकते। और एक बात ये भी कि सदक़ातुल फितर में खजूर, नकली खजूर देने की वजह से उसकी कीमत दी जाए, पैसे दिए जाए। उन्होंने लिखा कि गेहूं देने से अफजल के पैसे दिए जाए। क्यों? इसलिए कि आदमी अगर गेहूं देंगे तो सकते उसको गेहूं की जरूरत हो तो गेहूं बेचने जाएगा, फिर गेहूं से पैसा है उसको इस्तेमाल करेगा, तो आप पहले से ही पैसे दो ताकि उसको गेहूं लेना हो तो गेहूं ले ले, जो लेना हो तो जो ले ले, उसको तो लेना हो पड़ेगा। इसलिए फुक़हा ने लिखा है कि सदक़ातुल फितर में अफजल नहीं है कि पैसे दिए जाए, एक रकम दी जाए। और अजीजों एक किताब है फिक़ह की जिसको मजमूअ अल-अबूर कहते हैं, और एक दूसरी किताब इसी की हाशियतुल ताहता है, उसमें लिखा है सदक़ातुल फितर जो आदमी देता है उसको 3 बड़े बड़े इनाम से नवाजा जाता है। एक इनाम उसका रोजा कबूल हो जाता है, ये इनाम कि जिसने सदक़ातुल फितर दिया अल्लाह ने उसके रोजे को कबूल कर लिया। दूसरा इनाम अल्लाह उसको फलाह से नवाजे। फलाह अरबी जुबान का ऐसा लफ्ज़ है कि इसकी तफसीर क़यामत तक नहीं हो सकती। फुक़हा ने मुफ़स्सिरीन ने मना कर दिया कि लफ्ज़ फलाह उसका तर्जुमा कर देते कि कामयाब हो गया, क़द अफ़लहल मुमिनून, इसकी तफसीर हकीम के माना में कोई कर ही नहीं सकता, इसका माना उर्दू जुबान में अदा ही नहीं हो सकता। यह अरबी जुबान का कमाल है, अरबी जुबान का एक कमाल है कि लफ्ज़ ऐसा आता है कि उसका माना अरबी के सिवा कोई हो किया जा नहीं कर सकता।
اور اس کا حقیقی معنی اس کو ادا ہوگا جبکہ ہم جنت میں ہوں گے، ہمارا پروردگار ہمارے سامنے ہوگا، اس کو اس کا معنی ادا ہوگا کہ فلاح اس کو کہتے، جس کو فلاح مل گئی مطلب کہ اس کو جنت الفردوس مل گئی، وہ بھی مرتے ہی اس کو ادا ہے کیا دے دی فلاح دے دی۔ تو صدقۃ الفطر دینے سے یہ بھی انعام ملتا ہے۔ اور دوسرا انعام صدقۃ الفطر دینے سے کہ موت کے وقت کی سختیوں سے اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتے، موت کے وقت کی سختیوں سے اللہ تعالیٰ اس کو، موت کے وقت سختی کا آنا بری چیز نہیں، سب سے زیادہ سختی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو موت کے وقت ہوئی ہے۔ اس وقت جب حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی کو دیکھا کہ اللہ کے نبی کو موت کے وقت جو روح نکل رہی تھی، اس قدر آپ کو سختی ہو رہی تھی اور تکلیف ہو رہی تھی، عائشہ نے کہا جس کو موت کے وقت تکلیف ہو بہت بڑا ولی ہے، بہت بڑا۔ میں تو یہ سمجھتی تھی کہ موت کے وقت سختی ہونا یہ بری چیز ہے، لیکن اب سے حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ جس کو موت کے وقت تکلیف ہوتی ہے میں اس کو برا نہیں سمجھتی، اس کو میں نیک سمجھتی ہوں۔ تو یہ تکلیف کون سی ہے؟ یہ وہ تکلیف ہے کہ روح کو جہنم کی طرف لے جایا گیا، یہ تکلیف ہے، روح کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوں، یہ تکلیف ہو رہا ہے۔ اس تکلیف سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نجات دیتے ہیں۔ اس لیے جن لوگوں پر صدقۃ الفطر واجب نہیں ہوتا ان کو بھی صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہیے۔ کتنا صدقہ ہوتا ہے؟ 7 روپے دے دو، آدمی 5 مالے کے اندر 5 روپے استعمال کر دیتا۔ اس لیے فتوے کے اعتبار سے نہیں کہتا، تقوی کے اعتبار سے کہتا ہوں جن لوگوں پر صدقۃ الفطر واجب نہیں ہوتا وہ لوگ بھی کیا کریں؟ صدقۃ الفطر ادا کریں، دنوں کے اعتبار 7 روپے دے دیں، کتنا آسان سستا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو کیا کر لیتے ہیں؟ قبول کر لیتے ہیں۔ دوسری بات مختصر عرض کر دوں، عید کی رات کے اندر عبادت کی جائے، روایت میں آتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں میں عبادت کی اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن کے سارے دن کیا ہوں گے؟ مردہ ہوں گے۔ ہم عید کی رات کو بازاروں کے حوالے کر دیتے ہیں، عید کی رات دکانوں کے حوالے کر دیتے ہیں، عید کی رات گپ شپ باتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ضرورت ہے بازار جائے، کچھ دیر بیٹھے تو شام ہو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگ جائے، اور کچھ نہ ہو سکے تو عزیز کو عید کی راتوں میں گناہ نہ کرو۔ عام طور پر پورے مہینے کی جو کمائی ہوتی ہے اس کو لوگ عید کی رات بھی کیا کر دیتے ہیں، عید کی رات میں عید کے دن میں بد نظریوں کے اندر اور بازار میں ادھر ادھر ناجائز طریقے سے گھومنے کے اندر ہم پوری کی پوری کمائی کو ہم کیا کر دیتے؟ ضائع کر دیتے۔ اسی لیے قرآن نے جگہ جگہ کہا ہے کہ شیطان بہت بڑا دشمن ہے، اس سے بچ رہنا، اس سے بچ رہنا۔ نیکی کما لینا آسان ہے، نیکی کما لینا آسان ہے، لیکن نیکی کو بچا کر دنیا سے جانا یہ بہت بڑا کمال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والے 2-3 دن میں اس کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عید کی راتوں کو اللہ تعالیٰ حقیقی معنی میں وصول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ معتکفین کے اعتکاف کو، روزہ رکھنے والوں کے روزوں کو، تراویح پڑھنے والوں کے تراویح کو، قرآن پڑھنے والوں کے قرآن کو، اندر ہر طرح کی عبادت کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور عالم اسلام کے حالات کو اللہ تعالیٰ سبھی شامل فرمائے۔ ایک اعلان ہے، بیت المال کا چندہ ہوگا، گزشتہ جمعہ شاید آپ کے سامنے اعلان ہوا ہوگا، اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ بیت المال کا بھرپور تعاون فرمائیں۔ اور عید کی نماز کا وقت رہے گا 7:45 بجے، 8:45 کو 7:45 کو عید کی نماز کا وقت رہے گا 8:45 بجے اسی مسجد کے اندر۔